الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں صرفی و نحوی تراکیب پر مشتمل جناب مفتی اکمل مدنی صاحب کی مشہور زمانہ کتاب الترکیب۔ اب تک سبق نمبر 7 تک مکمل ہو چکے ہیں۔ ہمارا سبق نمبر 8 جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے تقریباً 15 قواعد جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہوگا 16واں قاعدہ، اور 16واں ہی جو ہے وہ کلپ ہے، اور اس میں جو ہے وہ موضوع یہ ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اسم جو ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے، اور اسم ہی مضاف بھی ہوتا ہے۔ اچھا، فعل جو ہے نا وہ مضاف الیہ نہیں ہوتا، اور فعل جو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح سے فعل مضاف الیہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سے حرف بھی مضاف الیہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو آج کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کبھی فعل بھی مضاف الیہ واقع ہو جاتا ہے اور کبھی حرف بھی مضاف الیہ واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کس وقت ہوگا؟ دیکھیں، عام طور پہ فعل سے فعل کے معنی لیتے ہیں، اور فعل میں کام کے کرنے کے معنی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور حرف جو ہے وہ اپنا معنی اکیلے جو ہے وہ بتا نہیں سکتا، اور کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر ہی جو ہے نا وہ اپنے معنی بتاتا ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ حرف کو کسی نہ کسی کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر وہ اپنا معنی جو ہے بتاتا ہے۔ یہاں پر بھی تقریباً ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہ حرف اور فعل سے جو ہے وہ معنی، فعل والا معنی فعل سے، اور حرف سے حرف والا معنی مراد نہیں ہوگا، تو یہ مضاف الیہ واقع ہو سکتے ہیں۔ مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں آسان کر کے کہ بسا اوقات فعل اور حرف بھی مضاف الیہ واقع ہو سکتے ہیں، لیکن جب ان کا اصلی معنی مراد نہ ہو، بلکہ ان سے جو ہے مراد اللفظ انہیں کہہ کر آپ جو ہے وہ بنا دیں۔ آپ یعنی فعل والا معنی اور حرف والا معنی مراد نہ ہو، بلکہ آپ ان کو لفظ مراد لیں اور پھر آپ ان کو مضاف الیہ بنا سکتے ہیں۔ جب میں آپ کو مثال دوں گا تو یہاں پر اور بات آسان ہو جائے گی۔ جیسے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے ایک فعل کی، حمزۃ اضرب احد من علامات المضارع، یعنی لفظ اضربو کا حمزہ علامات مضارع میں سے ایک ہے۔ تو یہاں پر اضربو کا معنی کیا ہے؟ ویسے عام طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے اضربو کا معنی یہ ہے کہ مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور جو ہے اس میں مارنے کے معنی جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں پر اس سے مارنے کے معنی مراد نہیں لیے جا رہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اس کو بطور فعل استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کو جو ہے ہم لوگ مراد اللفظ لیں گے۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے، یہ جو اضربو جو لفظ ہے، اس اضربو میں شروع میں حمزہ ہے، یہ جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ علامات مضارع میں سے ایک علامت ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ میں نے مارا ہے یا میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا، یہ نہیں بتایا جا رہا، بلکہ اضربو سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ اضربو کے اندر، کیونکہ علامات مضارع 4 ہیں، حمزہ، تا، یا اور نون، یہ 4 علامت مضارع نا، اتین، اس کا جو ہے وہ مجموعہ اتین ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اضربو میں جو حمزہ ہے یہ علامات مضارع میں سے ایک ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے تو اور آسان ہو جائے گا کہ حمزۃ، یہ آپ بنا دیں کیا، اس کو آپ بنا دیں مضاف، اور اضربو کو آپ بنا دیں مراد اللفظ مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور احدن یہ بن جائے گا موصوف، من حرف جر، علاماتی یہ بن جائے گا مضاف، اور المضارعی مضاف الیہ۔ مضاف علاماتی مضاف اپنے المضارعی مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر من حرف جر کا مجرور، اور یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا
ثابتن اسم فاعل کا ظرف مستقر، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف، یعنی احدن کو موصوف بنا رہے نا، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ ایک اسم نکرہ ہو اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو ہم لوگ اس کو کیا کریں گے، موصوف صفت کی ترکیب کریں گے۔ تو اس میں جو ہم نے ثابتن نکالا ہے، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے احد موصوف اس کا فاعل، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور من علامات المضارع اس ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا احد موصوف کی صفت، احد موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا خبر، مبتدا کی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پہ سمجھ میں یہ آئی کہ اضربو کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ فعل ہے، لیکن یہاں پر فعل والا معنی مراد نہیں ہے بلکہ لفظ والا معنی مراد لے رہے ہیں، لفظ کا قصد کیا جا رہا ہے، تو اسے آپ اس وقت میں مضاف الیہ بنا سکتے ہیں۔ اب آپ لے لیں کس کی، حرف کی مثال، اور عملو فی، عملو فی واضحن، دیکھ رہے ہیں میں عبارت کس طرح سے پڑھ رہا ہوں، عملن نہیں پڑھ رہا، اس پہ غور کریے گا، میں پڑھ رہا ہوں عملو فی واضحن، کیونکہ یہ عملو کو میں مضاف بنا رہا ہوں اور مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے۔ اور یہاں پہ فی کا معنی ہے میں، اندر، ٹھیک ہے، یہاں پر اس فی کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فی کا عمل، آپ اس طرح سے ترجمہ کریں، عملو فی یعنی فی کا عمل، لفظ فی کا، کیونکہ مراد اللفظ ہے نا، لفظ فی کا عمل واضح ہے، اور وہ کیا عمل ہے، یہ اپنے مجرور کو، یہ اپنے مدخول کو حالت جری میں کر دیتا ہے، یعنی جس پر بھی داخل ہوتا ہے اس کو حالت جری میں کر دیتا ہے، کیونکہ یہ حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فی کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ فی کا عمل بالکل واضح ہے، تو عملو فی واضح، یہاں پہ عملو مضاف اور فی مضاف الیہ، مراد اللفظ مضاف الیہ، فی حرف جر، اور آسان کر دیں فی حرف جر لیکن مراد اللفظ مضاف الیہ، عمل مضاف اپنے فی عملی مضاف الیہ سے مل کر، فی مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور واضح اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے ہمارا سبق نمبر 8 کا قاعدہ نمبر 16 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔